وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے واشنگٹن میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ اس دورے میں IMF اور ورلڈ بینک کی میٹنگز کے علاوہ پاکستانی وفد نے امریکی انتظامیہ کے نائب وزیر خزانہ اور USAID کے ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اس کی طرف سے ہمیں اکنامک اسسٹنس ملتی ہے، وہ کیری لوگر بل کے تحت اب ملنے لگی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی $550 ملین کے قریب جب فلڈز آئے تو دیے گئے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے نظام کے تحت دیے گئے، جو کہ کیری لوگر بل کے تحت کے اضافی تھے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کیری لوگر بل کے تحت ملنے والی امداد کے ذریعے شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کا نظام نہایت شفاف ہے اور اس میں 6 بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ایک ہے فوڈ سیکیورٹی، دوسرا ہے انرجی سیکیورٹی، تیسرا ہے پرائیویٹ سیکٹر گروتھ، جس کے تحت ایک انٹرپرائز فنڈ بنانے کا جو ہے پروگرام ہے، جو $300 ملین کا ہوگا، جس کے تحت یہاں کی جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گی۔ چوتھا سوشل سیکٹر، جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ آ جاتے ہیں۔ پانچواں وہ علاقے جو اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، ان کی ترقی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے اور امریکی انتظامیہ پاکستان میں ٹیکس کا سخت اور شفاف نظام لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کی مد میں حکومتی آمدنی بڑھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے بتایا کہ FBR 7 لاکھ ایسے نئے ناموں کو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں شامل کر رہا ہے جو انتہائی امیر ہیں مگر ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ پہل یہ کہ ہم نے ایک نیا ٹیکس لگایا، کیپٹل گینز ٹیکس، جو کہ اسٹاک کے تھرو جو آمدنی ہے اس پر لگایا گیا۔ نمبر 2، ایک جنرل سیلز ٹیکس، جو کہ ہمارے ملک میں بہت پہلے سے موجود تھا لیکن طاقتور لابیز نے اس کو مسخ کر دیا تھا، تو ہم نے اس کو ایک طرح سے ایکوٹی کی بنیاد پر اس کو جو ہے اس میں اصلاح کی ہے، اور ایسے شعبے جو پہلے باہر تھے اس ٹیکس نیٹ سے، جیسے فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈز یا ٹریکٹرز، ان کو لایا، یا وہ شعبے جو کہ پرائمریلی ایکسپورٹ شعبے تھے لیکن ان کی جو ڈومیسٹک ایکٹیویٹی تھی وہ بھی باہر تھی ٹیکس سے، جیسے ٹیکسٹائل، ان کو بھی ہم نے اس ٹیکس نیٹ کے اندر لایا۔ پاکستانی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ آمدنی خواہ کسی بھی شعبے سے حاصل کی جائے، اس پر ٹیکس ادا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی مصنوعات کو امریکی منڈیوں تک لانے کے معاملے پر بات چیت جاری ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز کے بل کو چند ترامیم کے بعد ایک مرتبہ پھر منظوری کے لیے کانگریس میں پیش کرے گی۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔